أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرنے کے حوالے سے کہ اسلام میں کس قدر اس کی ممانعت ہے اور شریعت میں یہ حرام ہے۔ حدیث شریف سے ابتدا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پہ کلک کر کے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسیان النساء نحو المحاشی حرام، کہ عورتوں کے پچھلے مقام میں جماع کرنا یہ حرام ہے۔ اور عورت کی وطی جو ہے اور اس کے ساتھ کرنا وطی فی الدبر، یعنی اس کے پچھلے مقام میں اس سے جماع کرنا، تو یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور اس کی حرمت جو ہے وہ دلیل اور اس کی ویسے حرمت کے حوالے سے شریعت بھی اس سے روکتی ہے، اور احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ ممانعت ہے، اور قرآن کریم کے اندر جہاں لواطت سے منع کیا گیا تو وہاں پر اس سے بھی روکا گیا۔ تو عورت کی دبر میں جماع کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ عورت کی دبر میں جماع کرنا یہ حرام ہے، اور اس کے کثیر نقصانات ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ایک تو ان کے ارشادات کی خلاف ورزی اور ان کی ناراضگی جو ہے وہ مول لینے اور سزا کے حقدار ہونے کے مترادف ہے، اور اہل طب حضرات جو ہیں وہ بھی اس عمل بد کے سبب انسان کی جو طبیعت ہے اس میں خرابیاں جو ہیں مختلف قسم کی وہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے انسان جو ہے وہ مقام قبل سے پھر جماع کرنے سے نفرت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ چونکہ مقام جو ہے یہ غلاظت کا مقام ہے، تو یہ حیوان ایسا کر سکتا ہے، لیکن انسان جو صاحب عقل ہے وہ غلاظت کے مقام میں ایسا کام نہیں کر سکتا، جو کہ کثیر امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایام حیض و نفاس کے دوران عورت سے مباشرت جو ہے وہ حرام قرار دی گئی، اور وطی کرنا عورت کا حق شرعی ہے جو شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اس شکل میں نہ ہو تو یعنی کہ اس کا جو حق ادا کرنا ہے وہ اس شکل میں نہ ہو کہ عورت کا جو وطی کا حق ہے وہ دبر سے جو ہے وہ اس گھر کے بری ذمہ سمجھے، یا ایسا کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اور نہ ہی ایسا کرنے سے بندہ جو ہے وہ بری الذمہ ہوتا ہے حق کے واقعی سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام اس مقصد بد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، گویا کہ ایک غیر فطری چیز کو استعمال کرنے کے مترادف ہے، جس کے فوائد ہرگز نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ اس عمل بد سے جوہر انسانی جو ہے، یعنی جوہر حیات، مادہ منویہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ضائع کرنا اور غیر محل میں تخم ریزی کرنا ہے، جس کا مثبت نتیجہ سامنا آنا ناممکن تو کیا محال ہے۔ اور اس عمل بد سے شیطان خوش ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو زوجین میں محبت و مودت پیدا ہونے کے بجائے نفرت جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور دونوں خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کی دبر میں جماع کرنا یہ حرام ہے۔ اس سلسلہ میں کثیر روایات ہیں، جن میں سے چند ایک جو ہیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن شعیب کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو ایسا کرتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حیوانوں کے معنی کے اندر شامل کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ملعون من متا الی امرأتہ فی دبرہا، کہ جو اپنی عورت کی طرف اس صورت میں آئے کہ اس سے دبر کی جانب سے جماع کرے تو وہ ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس پر فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ جو شخص حیض والی عورت سے جماع کرے یا اس عورت کی دبر میں جماع کرے یا کان کے اتنا قریب آ جائے اور اس کی تائید و حمایت میں ایسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا فعل کر دے
تو جس کی وجہ سے شریعت محمدی میں جس کا منع کیا گیا تھا تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اسلام کی حد کو توڑا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، جس سے رکنے کا حکم دیا اس نے اس کا انکار کیا ہے تو وہ کافر ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ینظر اللہ یوم القیامت الی رجل اتی امرأتہ فی دبرہا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو عورت کے پچھلے مقام سے جماع کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی، اور مقصد تھا کہ اس فعل بد سے روکا جا سکے، تو احادیث کے اندر اس سے روکا گیا ہے، اور قرآنی دلائل جو ہیں وہ بھی اس پر بہت زیادہ موجود ہیں، تو سمجھانا مقصد تھا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اسلامی فقہی مسائل کے لیے خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ضرور سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔